شادی میں کسے بلایا جائے تو وہ خوش ہو، جسے نہ بلایا جائے وہ ناراض ہو، یہ بھی سن لیں۔ مشکات جلد نمبر 2 کتاب النکاح، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شادی فرمائی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے صبح کی نماز پڑھی، حضور علیہ السلام نے داڑھی میں اور سر کے بالوں میں ان کی چمچم یہ رنگ اور کلر دیکھا جو شادی پہ لگتا ہے۔ حضور علیہ السلام نے پوچھا اتزوجت یا عبد الرحمن، عبد الرحمن شادی ہوئی؟ کہا جی ہاں۔ کل ہوئی؟ جی ہاں۔ اچھا ماشاءاللہ، اللہ مبارک کرے، کنواری تھی یا شادی شدہ تھی؟ یا رسول اللہ شادی شدہ تھی۔ کنواری کیوں نہیں تھی؟ یا رسول اللہ میں نے شادی شدہ سے اسی لیے شادی کی ہے، بیوہ تھی، یعنی کہ بیوہ سے اس لیے شادی کی کہ میرے بچے تھے، ان کو سنبھالنے والی ہو، کوئی پالنے پوسنے والی ہو، اس لیے بڑی عمر کی میں بیوی لایا ہوں تاکہ میرے بچوں کی رکھوالی بن سکے۔ حضور نے فرمایا اللہ مبارک کرے، ولیمہ کر لو، چاہے بکری کا بچہ کیوں نہ ذبح کرنا پڑے، اولم ولو بشاتن۔ اب ذرا سنو، اس حدیث سے ایک بات سمجھ آتی ہے کہ حضرت رسول اللہ بھی مدینہ پاک میں اور حضرت عبد الرحمن بھی مدینہ پاک میں شادی میں بلایا گیا۔ اگر بلایا گیا ہوتا تو حضور صبح پوچھتے اچھا تیری شادی ہوئی ہے؟ وہ تو فرماتے رات میں تیرا نکاح پڑھا کہ تیری شادی کو اٹینڈ کر کے آیا ہوں۔ دیکھو شادی ہو گئی، اللہ کے رسول کو تکلیف نہیں دی گئی، حضور علیہ السلام ناراض نہیں ہوئے۔ حضور علیہ السلام کی گھر والیاں جو امہات المؤمنین حضور کی بیویاں، انہیں نہیں بلایا گیا، حضور ناراض نہیں ہوئے، کوئی ٹکا ٹکر بند نہیں کیتا، مرضی ختم نہیں کی تھی، کوئی سوشل بائیکاٹ نہیں کیا، بلکہ مبارکباد بھی دی اور ولیمے کا مسئلہ بھی سمجھا دیا۔ یہ طرز ہونی چاہیے۔ آج ہم دوسروں سے مرضی ختم کر دیتے۔ سنیں، دوست کی خوشی میں تب شریک ہو جب وہ تمہیں بلائے، لیکن دوست کی غمی میں ہر وقت شریک ہو، وہ بلائے یا نہ بلائے، یہ اصول ہے۔ ہم یہ حضور پاک اور صحابہ کی زندگی سے دیکھیں تو ہمارا معاملہ ٹھیک ہو جائے۔ ہم 100% غلط کرتے، ہم اس پر لڑائیاں کر کے خاندان کو توڑ دیتے۔ اچھا ایک مسئلہ ہے جہیز کا۔ جہیز کا کیا مسئلہ ہے؟ لڑکے والوں کو اللہ ہدایت دے، یہ باقاعدہ ڈیمانڈ کرتے ہیں لڑکی والوں سے، جی کو کیسے لے سو پوچھا جاتا ہے۔ اچھا یہ جماعت کو موٹر سائیکل گھنا کے لے سو، او گھنو سے، یہ ڈیمانڈ ہوتی ہے۔ آپ میں جتنے بندے بیٹھے ہیں نا جو بیٹیوں والے ہیں، ذرا اپنے سینے پہ ہاتھ رکھیں اور مجھے بتائیں کہ جب بچی گھر سے رخصت ہو رہی ہوتی ہے تو باپ کے دل پر اور ماں کے دل پر کیا گزر رہی ہوتی ہے؟ شرم کرنی چاہیے ان لڑکے والوں کو جو اس سے اس کی بچی بھی لے رہے ہیں، یعنی جان بھی لے رہے ہیں اور مال بھی لوٹنے کے چکر میں۔ ایک بندے کو میں نے کہا جہیز کا اسلام میں تصور نہیں ہے، وہ دے دے تو لے لو، اللہ اللہ خیر صلی اللہ، نہ دے تو تیری عزت ہے، تو اپنی بیوی کے لیے کماتا ہے، بقرعید دے کم میں نہیں آونا، تو کما اس کے لیے، اور نہیں کر سکتا تو تیرے اوپر شادی لازم نہیں ہے۔ تو دو روٹی دے ٹکڑے زال کو نہیں کھوا سکتا تھا، کو کیڑا شوق ہے جو تو پر نہیں پو تو کما نہیں۔ مجھے کہنے لگا نا مولوی صاحب مسئلے چ لکھا پیا جہیز ڈیویند ہے۔ میں بہت حیران ہوا کہ مسئلے میں لکھا ہوا ہے اور پتہ چاچے کو ایسا تو نہیں پڑا۔ میں نے کہا یار ہمارے علم میں اضافہ فرمانا، اللہ آپ کو خوش رکھے، وہ مسئلہ ہمیں بھی ذرا دلیل کے ساتھ سنا دے، کہاں لکھا ہوا ہے جہیز دینا چاہیے؟ کہنے لگا حضرت بی بی پاک فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کی شادی حضرت علی سے ہوئی۔ میں نے کہا جی ہوئی، وہاں جہیز دیا گیا تھا؟ میں نے کہا جی دیا گیا تھا۔ تو کہتے آ گیا نا جہیز؟ میں نے کہا بات پوری ہو گئی؟ کہتے جی ہاں۔ میں نے کہا میں ایک بات پوچھوں؟ کہتے جی۔ میں نے کہا سوال یہ ہے حضور علیہ السلام کی بیٹیاں کتنی ہیں؟ کہتے ہیں 4۔ میں نے کہا جہیز کتنے کو ملا؟ کہتا ہے 1۔ تو میں نے کہا 3 کو کیوں نہیں ملا؟ اس پر کبھی سوچا؟ یہ میری دلیل تھی، تو اپنی دلیل بڑھا بیٹھے، سمڑا ای وہانے تے میں تو چاہ بیٹھے میں نے، یہ تو میری دلیل ہے، 3 کو نہیں ملا 1 کو ملا، کیوں؟ یہ میں بتاتا، تو میرے جو بتا رہا ہے نہیں بھائی 1 کو ملا تھا تو دینا چاہیے، بھائی دینا چاہیے تو سب کو دینا چاہیے۔ حضور علیہ السلام کی تو 4 صاحبزادیاں ہیں، چاروں حضور پاک علیہ السلام کی نور جگر، نور نظر اور لخت جگر ہے، تو کیوں 1 کو دیا؟ مجھے کہتے آپ بتائیں۔ میں نے کہا اب سن، جہیز دیتے وقت داماد کی ہڈی پسلی دیکھی جاتی ہے کہ معیشت کے لیول پہ کمزور ہے یا مضبوط ہے۔ معیشت میں کھانے پینے کے لحاظ سے، رزق کے معاملے میں وہ کمزور ہے یا مضبوط ہے؟ اگر ہو مضبوط تو پھر صرف رشتہ وہ جانے اور گھر کا جہیز جانے خاوند، اور اگر وہ ایسا معاملہ نہ ہو تو بطور تعاون ساتھ سسر کچھ دے سکتا ہے۔
حضور علیہ السلام کی پہلی نور نظر لخت جگر حضرت زینب رضی اللہ عنہ، حضور کی پہلی بیٹی کی شادی ہوئی حضرت ابو العاص سے. کھاتے پیتے آدمی، رہائش پذیر آدمی، بزنس مین آدمی، حضرت خدیجۃ الکبریٰ جو ان کی ساس بن رہی حضور کی بیوی، ان کے بھانجے سگے بھانجے ابو العاص لقیط ابن ربی، کوئی جہیز نہیں دیا. حضرت زینب کا رشتہ دیا، صرف جاتے وقت ماں نے اپنے گلے کا ہار بیٹی کے گلے میں پہنا دیا بس. دوسری بیٹی حضور علیہ السلام کی سیدہ کائنات سیدہ رقیہ رضی اللہ عنہ، کس سے رشتہ ہوا؟ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے. حضرت عثمان تو غنی مشہور ہے، تاجر مشہور ہے، مالدار مشہور ہے. حضرت عثمان سے رشتہ ہوا، کوئی جہیز نہیں ہے. وہ بیٹی فوت ہو گئی تو حضرت عثمان غمگین رہنے لگ گئے. حضرت عثمان کی بیوی حضور کی بیٹی فوت ہو گئی، غمگین. ایک دن حضور علیہ السلام نے پوچھا عثمان آپ پریشان ہیں؟ کہ یا رسول اللہ پریشان تو ہوں گا کہ رشتہ آپ سے بنا تھا، تعلق آپ سے بنا تھا، وہ بھی ٹوٹ گئے. میری بیوی فوت ہو گئی، آپ کی بیٹی، تو میں پریشان ہوں. کہ عثمان تیری پریشانی ہم سے نہیں دیکھی جاتی، میری بیٹی ام کلثوم موجود ہے تو اس سے نکاح کر لے. سبحان اللہ سبحان اللہ. دوسری بیٹی بھی پہلی کے فوت ہونے کے بعد حضور نے حضرت عثمان کو دی، کوئی جہیز کا ذکر نہیں ہے. چوتھی بیٹی حضرت علی المرتضیٰ کو ملی ہے، سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ. حضرت علی المرتضیٰ تو معیشت لیول پہ کمزور آدمی تھے. حضرت علی المرتضیٰ نے تو زرہ بیچ کر شادی کا خرچہ اکٹھا کیا تھا، اور جس سے زرہ بیچی تھی وہ حضرت عثمان تھے. انہوں نے پیسے تو دے دیے، زرہ لے لی. دل میں آیا کہ عثمان جو تو پیسے لے رہا ہے تو یہ تو تیری سالی کی شادی ہے حضرت فاطمہ کی، تو مجھے تو تعاون کرنا چاہیے. اور اگر میں علی کو کہہ دوں کہ میں زرہ نہیں لیتا، ویسے تجھے 400 درہم دے دیتا ہوں، ہو سکتا ہے علی کی مروت کے خلاف ہو، غیرت کے خلاف ہو، کیا کروں؟ کہا علی اب زرہ بیچ رہے ہیں؟ کہا بیچ رہے ہیں. کہا یہ لے 400 درہم زرہ میری، ہو گئی. اگلے دن ولیمہ میں گئے، یہی زرہ ساتھ اٹھا کے لے گئے، جنگی لباس. حضرت علی نے پوچھا آپ یہ زرہ لے کر آئے؟ خیر ہے تو کل میں نے بیچی تھی. کہا اب تو میری ہے لیکن تمہیں شادی کا تحفہ دینے آیا ہو، شادی کا تحفہ دینے آئے ہو، یہ شادی کا تحفہ لے لو. تو یہاں حضرت علی المرتضیٰ کی معیشت کو سامنے رکھ کر سیدہ فاطمہ الزہرا کو جہیز دیا گیا ہے. 2 تکیے، 1 چکی، 2 پیالے اور 1 گلا، یہ دیا گیا ہے. اس کو تم جہیز کہتے ہو؟ اور آج سسر سے، ساس سے، سالوں سے، بیوی سے لڑائی رہتی ہے. تیرے پیو ڈیتی کیسے آئی؟ تیرے باپ نے تجھے کیا دیا تھا؟ یہ بے مروتی کی انتہا، یہ اسلام کی تعلیمات نہیں ہے. یہ پیغمبر اور پیغمبر کے صحابہ اور اہل بیت کا طرز نہیں ہے. یہ ہم نے رسم اور رواج کی بنیاد رکھی ہے، جس کی بنیاد پر اللہ رب العزت نے ہمارے اوپر یہ چیز اتار دی ہے کہ گھروں میں لڑائیاں شروع ہیں. میرے دوستو، ایسی لڑائیاں میرے پاس آتی ہیں جب ہم فیصلہ کرتے ہیں نا، مفتی نام کے ساتھ لگا ہوا ہو تو طلاق دا مسئلہ تو حل کرنا پوندا ہے، تو مولوی کرتے ہیں نا طلاق کا مسئلہ. اب ہوتا کیا، طلاق ہو گئی، جب ہم وجہ پوچھتے ہیں نا کہ یار کیوں لیتی ہوئی، کوئی موت پئی ہوئی، عقل تے رات ہے ہوئی، کیڑی بلا ہوئی، کیا مسئلہ ہے؟ ایک ہی جواب آتا ہے، بس صاحب تھوڑا رولا تھی آئی. اب رولا پتہ کیسے ہوا تھا؟ گھر میں ایک خاتون آئی ہے مبارکباد دینے. اچھا ماشاءاللہ نونگی نہیں ہے، اللہ تیری کنوار دا چنگا کرے، مبارک ہوئی. میز دیتی نے کہنے لوڑ دی، صوفہ دیتی بننا تروٹا ہویا. وہ باہر کی خاتون کہے گی میز کسی کام کی نہیں، بیڈ کسی کام کا نہیں، صوفہ کسی کا. اس نے کہا، ان کی بہنوں نے سنا، نندوں نے بیٹھ کر اپنی اس کو بھابی کو تانا دیا، بھابی کا دل دکھا، وہ روٹ کے میکے گئی اور بھائی کے کان بھرے ادھر ادھر کرتے کرتے ایران توران چل جان چھٹی طلاق ہو گئے. آپ مجھے بتائیں کیا فائدہ اس رشتے کا جو اس تانے پر گیا؟ ایک مسئلہ میں حل کر رہا تھا، خاوند بیوی دونوں بیٹھے تھے، اور خاوند کا باپ بھی بیٹھا تھا اور بیوی کا باپ بھی بیٹھا تھا، یعنی دوے تھوک بیٹھے ہیں، جیکو سادھیں دیتے پترے تھے. مسئلہ چل پڑا کہ اس نے دیا کیا ہے. اور کمال ہے یار اس خاتون کی جو اس نے اپنے خاوند کو جواب دیا نا. خاوند نے کہا کہ تیرے باپ نے تجھے دیا کیا ہے؟ تو بیوی نے کہا کہ میرے سرتاج، آپ کی عزت اور احترام اپنی جگہ، میرا باپ صاحب حیثیت ہے، وہ چاہتا نا تو جہیز میں مجھے جہاز دے سکتا تھا، لیکن تیرے باپ کی ہڈی پسلی ہے، وہ ایئرپورٹ بنوا سکتا تھا. جہاز جو آوے تو سیر تے بلاؤں گا. وہاں کہ تو اپنا یہ حال ہے، جمعہ 8 دیوارہ تک اتھین جوتی پہن دیتے، تو رولا پاتی بیٹھا سورے نال. جمعے جرا بندہ دھاوے تو سلے سو ایک کھڑو کے بیک واقع تمہیں گڑیتی کیسے. تو یہ حالات ہے، اس پر ہم اپنے گھروں کو برباد کرتے ہیں.
یہ سیرت النبی کے جلسے کا کام ہے کہ صرف واقعات نہ سنو ہمارے نبی بہت اچھے تھے، وہ تو اچھے تھے، لیکن ان اچھوں کی اچھائیاں اپنی زندگی میں لاؤ، اچھوں کی اچھائیاں اپنی زندگی۔ میں ابھی گفتگو شروع کر رہا تھا تو میں نے آپ کے چہرے پڑھے ہیں، میں آ کر یہاں تعریفیں سنا جاؤں، میرے نبی کے فضائل ہیں، مسائل ہیں، دلائل ہیں، یہ ہے وہ، تمہارے پلے کشن اپ ہو گیا۔ جو باتیں میں کر رہا ہوں نا، یہ اس لیے کر رہا ہوں، یہ ہر گھر دے رولے ہیں، یہ ہر گھر کے مسئلے ہیں، اگر ہم یہاں دیکھ لیں تو مسئلہ ٹھیک ہو جائے۔ آج کل بیوی کی عزت نہیں کی جاتی، بیویوں پہ لطیفے سنائے جاتے ہیں اور سہیلیوں کی عزت کی جاتی ہے۔ یہ اسلامی تعلیمات نہیں ہے، یہ اسلامی تعلیمات نہیں ہے، یاد رکھنا۔ اگر یہ ذہن ہوگا نا تو پھر کبھی مسئلہ نہیں ہے۔ سنیں میں ایک جملہ کہتا ہوں، آج کل آئی ڈی ہے نا تو لڑکے فیس بک پر تصویر اپلوڈ کرتے ہیں، مجھے لائک ملا ہے، جو بندہ اس کی تصویر کو لائک کرے خوش ہوتے ہیں، تھینک یو، ماشاءاللہ، زبردست، جزاک اللہ، شکریہ، آپ نے میری تصویر کو لائک کی ہے، مجھے اچھا کہا ہے، میرے اوپر کمنٹ کیا ہے۔ آؤ، آئی ڈی تو بہت اچھی بنتی ہے، کبھی گھر کی زندگی میں اپنی بیوی کو لائک کرنے کے لیے دو اچھے بول اس کے سامنے بولے یا تمہاری زندگی بہتر ہو جائے۔ کبھی اس پر کمنٹس کیا ہے کوئی اچھا؟ آپ نے تو ہمیشہ اس سے لڑائی۔ اگر ایک بندہ مجھے کہنے لگا نخرے کریں دیے، میں کہ رن ہوں دی نخرے واسطے بھی جانا کہ ناسو نخرے واسطے چیتا خراب ہے بھی بیوی تو خاوند پر حج کر کے نخرہ کرے گی نا، تجھے چاہیے تو اس نخرے کو ایسی ترتیب پہ رکھ جہاں نہ اللہ ناراض ہو نہ رسول اللہ ناراض، تو اس کو ایسے رکھنا۔ اور میں بعض اوقات حیران ہوتا ہوں، ایسی ایسی غلط باتیں خاوند اپنی بیویوں کو مارتے ہیں۔ جو خاوند بیوی کو مارتا ہے یہ اللہ میں حق میں کل قیامت میں بیوی کے حق میں اللہ کے دربار میں پکڑا ہوا ہوگا۔ حدیث پاک میں اللہ پاک فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے، اللہ پاک نے فرمایا میرے پاک پیغمبر میرے مخلوق کو بتا دو کہ جو بیوی جس خاوند کو ملتی ہے وہ بیوی اللہ کی طرف سے دیا ہوا قیدی ہے، رب قیامت میں پوچھے گا میرے قیدی سے کون سا اس نے سلوک کیا تھا۔ یہ یاد رکھیں۔ میرے ایک شاگرد ہے، وہ اپنی بیوی کو کار میں بٹھانے کے لیے کھڑکی اس نے خود کھولی، اس نے بٹھایا، کار لے کر چلا گیا، تو دوستوں نے کہا تجھے شرم نہیں آتی؟ تو ران مرید تھی گئی، ران دے ہاتھ کو نہیں ہے، آپ نہیں کھول سکتی، تانا دیکھے، تجھے شرم نہیں آتی؟ تو کھڑکی کھول رہا ہے، وہ کھڑکی خود کھول سکتی تھی، اس کے ہاتھ کام کرتے تھے، تو نے تو خامخواہ سے اس کی کھڑکی کھولی۔ اب توجہ رکھنا، میں نے انہیں کہا کہ اس بندے نے تو حدیث پر عمل کیا۔ کیسی حدیث؟ سنن نبی داؤد میں حدیث پاک موجود ہے، سیدہ صفیہ رضی اللہ عنہ ام المؤمنین ہے، پیغمبر اسلام کی بیوی آپ کی اور ہماری اماں جان ہے، اونٹ پر بیٹھنے لگی تو نہ بیٹھ سکی، اللہ کے رسول نے اپنے گھٹنے مبارک کو اونٹ کی کمر کے ساتھ پیٹ کے ساتھ ملایا اور فرمایا صفیہ میری اس ران کے اوپر پاؤں رکھ اور اونٹ پہ چڑھ جا۔ یہ پرانے زمانے کی کھڑکی کھولنا نہیں ہے، یہ کیا ہے؟ تو یاد رکھیں، اپنی بیویوں کی عزت کرنا سیکھیں، اپنے ماں باپ کی عزت کرنا سیکھیں، اپنے سے بڑے کی عزت سیکھیں، علماء کی قدر سیکھیں، اپنے سے چھوٹے پر شفقت سیکھیں۔ یہ پیغمبر کے صحابہ اور اہل بیت کی تعلیمات ہیں، یہ کریں گے تو ہماری کامیابی ہے، نہیں کریں گے تو خالی سننے سنانے سے کچھ نہیں ہوتا جب تک عمل میں نہیں ہے۔ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری۔ تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا